السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین، آج میں تھوڑی سی جو گفتگو کر رہا ہوں یہ اس موضوع پہ کر رہا ہوں کہ شیعہ لفظ جو ہے، لوگ شیعہ لفظ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آج میں قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ کہتے کس کو ہیں، شیعہ بنتے کیسے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آیہ مقدس تلاوت کی ہے، سورہ صفات ہے، پارہ نمبر 23 ہے، آیت کا نمبر ہے 83۔ خالق قرآن میں فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ اب لفظ شیعہ کی بات ہو رہی ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ عربی میں شیعہ لفظ قرآن میں 11 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ شیعہ کہو 40 نیکی ہیں۔ قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق میں قاری دلاور حسین جٹ سابق اہل حدیث یہ ثابت کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر کوئی شیعہ لفظ بولے، اپنی زبان سے کہے کہ شیعہ 40 نیکیاں ہیں۔ شین، یا، عین اور نون گنا، 4 لفظ ہیں شیعہ میں، 4 لفظ آتے ہیں، شین، یا، عین اور نون گنا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں 10 نیکیاں ہیں، تو یہ 4 لفظ بنتے ہیں، 10 کو 4 سے ضرب دیں، میکسیمم 40 بنتے ہیں۔ 40 نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ لفظ شیعہ کہنے سے۔ اب یہ جو قرآن میں اللہ نے آیت بھیجی ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے، اس آیت کا شان نزول دیکھو، پتہ کریں کہ یہ آیت کہاں پہ آئی تھی۔ تو آؤ چلتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور پتہ کریں کہ یہ آیت کہاں پہ آئی تھی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں۔ نہ یہ آیت مکے میں آئی ہے، نہ یہ آیت مدینے میں آئی ہے، زمین پہ یہ آیت آئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام پڑھو سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے عبد کو، بندے کو راتوں رات سیر پہ، معراج پہ۔ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، 5 میں آسمان پہ پہنچے تو وہاں سے ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام کی حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ایک نور کا ممبر لایا گیا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، پاس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جبرائیل امین ہے، 3 ہستیاں ہیں۔ سامنے سے نور کا ایک ناکا آیا، نوری سوار آیا، اونٹنی سوار آیا، ڈاچی سوار آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا اللہ کے حبیب، یا حبیب اللہ، یہ نوری سوار کون ہے اور جو اس کے ساتھ چمک رہے ستارے ہیں یہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نوری سوار ہے، یہ میرا بھائی علی ہے، اور جو اس کے ساتھ چمکتے موتی اور ستارے ہیں اس کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی شیعوں میں بنائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ اگر اس کا حوالہ دیکھنا ہے تو علامہ وحید و زمان اہل حدیث نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے، تفسیر کوثر میں بھی ہے۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم، شیعہ کے عربی لغت اور گرامر کے مطابق، صرف اور نحو کے مطابق 14 معنی ہیں۔ شیعہ معنی گروہ، شیعہ معنی تابع دار، شیعہ معنی فرما بردار، شیعہ معنی پارٹی، یعنی جو بھی شیعہ لفظ کا معنی کرنا ہے آپ نے وہ جناب حضرت ابراہیم پہ لگے گا۔ اب جو کہہ رہا ہے شیعہ کافر ہے یا شیعہ غلط ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے کرے کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ میں نے قرآن اور نبی کا فرمان سنایا ہے پوری ذمہ داری سے۔ اگر جنتی گروہ دیکھنا ہے تو مشہورہ معروف نبی علیہ السلام کے حدیث مفہوم بنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی جنت میں جانا ہے مذہب اس کا شیعہ ہوگا، امام اس کا مولا علی علیہ السلام ہوگا۔ اب جو جنتی گروہ ہے وہ فرمان رسول کے مطابق پتہ چلا کہ مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کے مولا علی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اب جو ہمارے حکمران، ہم اپنے حکمرانوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بل پاس کر رہے ہیں، یہ شک بھی بیچ میں رکھیں۔ اگر صحابہ کی توہین پہ پرچہ ہوگا تو جو صحابہ سے بڑا مقام ہے انبیاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم، کیا ابراہیم تو شیعوں میں سے ہے؟ تو اب جو شیعہ کو برا کہے گا اس پہ توہین رسالت کا پرچہ ہوتا ہے، اس پہ توہین رسالت کا پرچہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی بل پاس کرو نا۔ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ شک بیچ میں رکھو، انبیاء کا رتبہ، عہدہ، رینک جو ہے صحابہ سے بڑا ہے۔ اگر صحابہ کی توہین کوئی کرے ٹھیک ہے پرچہ دو، تو جو نبی پاک کی توہین کرے، جد الانبیاء کی توہین کرے، اس میں بھی پرچہ دو۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔
سابق اہل حدیث ہوں، قاری دلاور حسین جٹ میرا نام ہے، میرے پیر و مرشد پیر سید رزاق حسین شاہ گیلانی بادشاہ سرکار، ہمارا آستانہ عالیہ ان کا جو ہمارے جو دادا مرشد ہیں پیر شاہ علی سرکار کے نام سے آستانہ عالیہ ہے۔ فقیر درویش کا ماننے والا قاری ہوں، جو بات کروں گا پوری ذمہ داری سے اور مناظر ہوں۔ مناظرہ میں نے کس سے پڑھا ہے؟ جناب علامہ قاری سخاوت حسین یزدانی، وہ میرے استاد ہیں، وہ بھی کنورٹڈ ہیں، سابق دیوبند ہیں، اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جس مولوی کو مفتی کو کسی قاری حافظ کو اعتراض ہو، میں نمبر دے رہا ہوں، میں نے اپنا آستانہ پاک بتایا ہے، اپنے پیر و مرشد کا ڈیرا بتایا ہے، لکھو نمبر 0340 61 51 931۔ اب شیعہ کو برا کہنا ہے تو ذہن میں رکھ کے کہنا، میں نے ثابت کیا قرآن سے، ایک دفعہ جو شیعہ لفظ زبان سے نکالے گا 40 نیکیاں ہیں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔